ہم ہندوستانیوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں پھر حج کا خیال آتا ہے۔ جس وقت اعضاء کی قوت جواب دے چکی ہوتی ہے اور اعضاء اتنے مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں کہ انسان ویل چیئر پر بیٹھ کر کے طواف کرتا ہے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے سعی کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہمارا جانا ہوا آج سے 10 سال پہلے، تو اس وقت داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اللہ نے پہنچایا۔ تو ہوائی جہاز پر جب چڑھ رہے تھے تو اس کا جو کمانڈ وہاں پہ جو سینئر آفیسر تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ تم چھوڑنے آئے ہو کہ جا رہے ہو؟ ارے ہم نے کہا ہماری دادی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی محرم تھا نہیں، چھٹی پڑ رہا تھا میں سہارنپور میں، وہاں سے 40 دن کی چھٹی لینا پڑا چونکہ کوئی محرم تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں پہلا میں ہندوستانی دیکھ رہا ہوں جو اتنی کم ایج کے اندر جا رہا ہے، ورنہ سب 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے پہلے کوئی سوچتا ہی نہیں، کیونکہ اس فریضے کو ہم سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں۔ یعنی گھر بنوا لیں گے پہلے، بچے ہیں 3 بچیاں 3 ہیں، سب کی شادی وادی کر لیں گے، اس کے کرنے کے بعد اب اگر عمر بچ گئی تو جائیں گے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس حج کی استطاعت ہے، پہلے زمانے میں تو لوگ سواریوں سے جاتے تھے، خچر پہ جا رہے ہیں، اونٹوں پر جا رہے ہیں، پہلے کہاں ہوائی جہاز تھا، لوگ اسی طرح جایا کرتے تھے، لیکن اب آج کے حالات کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے جو کرایہ ہے وہاں آنے اور جانے کا، وہ کرایہ ہو آدمی کے پاس اور وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے اوپر ہر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، وَلَمْ يَحُجْ، اور انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، مات یہودین او نصرانیہ، حدیث کے صاف الفاظ۔ جس کے اوپر حج فرض ہے ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، وماتا، اور دنیا سے مر کے چلا گیا، مات یہودین او نصرانیہ، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اب ہم سوچ لیں کتنے ہمارے ایسے آبا و اجداد ہیں حج فرض تھا، بس یہی بیٹیا کی شادی کر لینا، ارے بھائی بیٹیا کی شادی کیجئے لیکن حج ابھی فرض ہے، بیٹیا کی شادی کب ابھی لگی نہیں ہے، کب ہوگی، اور اس وقت آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ جو حج فرض ہے پہلے آپ اسے کیجئے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جوانی کے اندر جائیے جب فرض ہے، تاکہ جم کر کے طواف کیجئے اور جم کر کے سعی اور عمرہ کیجئے، ورنہ تو طواف کا مزہ نہیں آتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے کوئی آپ کو طواف کرا رہا ہے تو مزہ نہیں آئے گا جو چل کر کے کرنے میں آتا ہے۔ اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، جوانی کے اندر جاؤ، اور جو حج فرض ہے تو اسے حج کو ادا کرو۔ چنانچہ جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ بلائیں گے۔ لوگ قسمت سے جاتے ہیں شہر نبی، مال و دولت کے انبار اپنی جگہ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ان کا کئی ٹور بنتا ہے، شملہ کا ٹور الگ، منالی کا ٹور الگ، اور نینی تال اس کا ٹور الگ ہے کہ نہیں، لیکن حج کی سفر کی نوبت نہیں آتی، چونکہ کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے، اور جب تک ہم خود سے ارادہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ کا صاف اعلان قرآن کے اندر کہ جب تک انسان خود سے کسی کام، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، پہلے جب تم ارادہ کرو گے، مشیت ارادہ کرو گے، اللہ سے مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہموار کر دیں گے۔ جانے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابھی میں دیکھتا تھا ایک دائی تھی ڈاکٹر نشتر صاحب کے یہاں، بیچاری کام کرتی تھیں، بیڑی بناتی تھی، ان کے یہاں کام کرتی تھیں، 150 روپیہ ملتا تھا،
بیڑی بنا بنا کے انہوں نے حج کیا ہے. میں خود گیا, 10 روپیہ میرے جیب میں نہیں تھا, اللہ نے کرایا. اور دعا بھی ہے, طلب ہو تو دعا بتائیں, اب دعا پڑھیں. اور اس کے لیے میں ایک عمل بھی بتاتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر ایک گولک بنا لیں, ایک ڈبہ بنا لیں, اس پر لکھ دیں سفر حج. کس کے لیے ہے وہ ڈبہ؟ سفر ہے, آپ کے لیے ہے وہ. روزانہ آپ کتنا ڈالیں؟ 1 روپیہ ڈالیں, حج کی نیت سے ڈالیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اللہ سے نماز میں دعا کریں, اور وہ دعا جس کو جانا ہے وہ اسپیشلی آئے. طلب والوں کو چیز ملتی ہے, ہم بتائیں گے انشاءاللہ. بابو دادا یہی تکیہ کے رہنے والے تھے, دیکھیے نام نہیں آیا تھا, آ کر کے ملے, الحمدللہ دعا بتایا, اسی سال نام آیا, گئے اور وہیں انتقال بھی ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بھی ہے. طلب والوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اس لیے طلب اپنے اندر پیدا کریں. دنیا کے اندر تو سارے پیسے لگی رہیں اور چلے جائیں گے. حج فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا اور چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے, یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا.